السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 45 سے۔ کل والی آیت ہی تھی، میں نے اس کا تھوڑا سا حصہ بتایا تھا، آج دوسرا حصہ بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تو کل میں یہ بتا رہی تھی کہ مدد طلب کیوں کرنی چاہیے اور کس سے کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرنی ہے صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ۔ اب صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے، صبر کی 3 قسمیں بتائی ہیں علماء حضرات نے۔ ایک صبر تو ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں بیماری پر صبر کرنا، تکلیف پر صبر کرنا، لیکن یہ صبر کی ایک قسم ہے، سارا صبر اس کو نہیں کہتے ہیں۔ ایک تو صبر کی یہ قسم ہے کہ تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی ایسی آزمائش آ جائے، اس پر صبر کرنا، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے گناہ پر صبر کرنا، یعنی دل چاہ رہا ہے کہ ہم گناہ کریں لیکن ہم گناہ نہیں کر رہے، یعنی گناہ پر صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ تیسرا صبر ہے نیکی پر صبر کرنا۔ مثال کے طور پر ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی عبادت کریں یا کوئی نیکی کریں، لیکن ہم وہ کر رہے ہیں، یعنی اپنی نفس پر دباؤ ڈال کر جو کام کیا جائے، نیکی کی طرف آنے والا کام، برائی سے روکنے والا کام، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ ہم نے آج تک صرف ایک ہی صبر کی قسم سنی ہے کہ تکلیف میں، پریشانی میں، تنگی میں، بیماری میں جو صبر کیا جائے اس کو صبر کہتے ہیں، حالانکہ یہ صبر کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے کا اجر کیا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو میں ثواب دوں گا، فرشتے نہیں دیں گے۔ قیامت کے دن یہ ہوتا ہے کہ جب نیکیاں ملیں گی تو پھر ان کا ثواب جو ہے وہ فرشتے دیں گے کہ بھئی اس کا یہ ثواب ہے، بتائیں گے کہ اس کا اس طرح، لیکن صبر والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود دیں گے ثواب، اور ثواب اس پر الٹا دیں گے، پلٹا دیتے ہیں نا، جیسے کوئی برتن میں پانی وغیرہ اس کو پلٹا دیں ایسے، تو ثواب اس کا اجر جو ہے اس کو پلٹا دیں گے۔ یہ ہے صبر کرنے والوں کا انجام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو پسند کیا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ان کا اجر اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ خود اس کا اجر دیں گے۔ اچھا، اب ایک بڑا عجیب سا ایک نقطہ ہے اور مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، میں ہر دفعہ بیان کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں اس چیز کو بار بار ریپیٹ کروں۔ وہ یہ ہے کہ صبر کرنے والا، اس سے بھی زیادہ درجہ جو ہے وہ شکر کرنے والے کا ہے۔ اور شکر کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ نعمت دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمت دے، پھر وہ اس نعمت کو اپنے یعنی عمل میں لائے، اپنے کام میں لائے، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ صبر کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھ کر صبر کرنے والے سے زیادہ کھانا کھا کر شکر کرنے والے کا ثواب ہے۔ اچھا، یہ روزہ فرض روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے کہ بھئی ایک بندہ تکلیف برداشت کرتا ہے، روزے میں کھانا پینا چھوڑتا ہے اور سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ کھا پی رہا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اور کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اور آرام سے اپنی، ایک کھانے پینے والا بندہ بالکل فریش اور بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، وہ بندہ جب کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے تو یہ صبر کرنے والے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صابرین سے زیادہ شاکرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شاکرین بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ کے شاکرین بندے بہت کم ہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا انسان صبر کرنے والے سے زیادہ پسند ہے، اور صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ بھی حدیث آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے صبر عطا کر، اے اللہ مجھے صبر عطا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا ٹائم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی پتلی سی چابک تھی۔ آپ نے جیسے یہ دعا اس بندے کی سنی، اس کو چابک مارا ایک، اور اس نے کہا، خدا کے بندے کیا مانگ رہا ہے تو صبر کی دعا مانگ رہا ہے، یعنی اپنے لیے مصیبت مانگ رہا ہے، کیا تجھ میں اتنی استقامت ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اتر سکے؟ صبر بہت مشکل کام ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے، تو مصیبت نہ مانگ۔ ہاں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر صبر کی کیا ویلیو رہتی ہے؟ صبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان پر آ جائے نا، اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر کی اور استقامت کی، تحمل کی، کہ یا اللہ تو ہم پر اب جو تکلیف آ گئی نا، اس میں ہمیں صبر دے، تحمل دے، اس میں سے ہمیں گزار دے، یعنی اس میں ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اس کنڈیشن سے نکل جائیں۔ یہ ہے صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ہم خدا سے مانگے کہ یا اللہ تو ہمیں تکلیف دے، پھر اس کے اوپر ہم صبر کریں، یہ صبر نہیں ہے،
یہ خود کے لیے تکلیف اور مصیبت طلب کرنا، اس بات کو ناپسند کیا اسلام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفو اور درگزر کو اور معافی کو اللہ سے طلب کرو کہ یا اللہ ہم سے درگزر کر ہم کو معاف کر دے۔ یہ نہیں کہو کہ بھئی مجھے آزمائش دو، تکلیف دو، پھر اس پر میں تکلیف پر میں صبر کروں، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو صبر ایک اچھی چیز ہے، لیکن صبر سے بھی زیادہ شکر اچھی چیز ہے۔ اچھا، ایک دعا جو میں خود کے لیے مانگتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی بتاؤں، آپ لوگ بھی اپنے لیے مانگے کہ یا اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا، صابرین میں سے نہ بنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں نعمت عطا فرما، ہم ان تیری نعمتوں کو استعمال کریں، پھر اس پر تیرا شکر ادا کریں۔ اچھا، پھر شکر ادا کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہم زبان سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نعمت دی۔ ایک شکر کا مقصد ہے کہ اپنے جسم سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی عمل بھی کرنا چاہیے، نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرما کہ یا اللہ ہمیں دونوں طرح کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شاکرین میں سے بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکرین بندے بہت کم ہیں میرے، تو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو۔ اور دیکھا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کون کون سی نعمتوں کو تم شمار کرو گے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، کہ خدا کی نعمتیں بڑی وسیع ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، کاؤنٹ لیس ہیں، ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے ان کو کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہوئی ہیں۔ ہم شمار میں ہی نہیں لے کر آ سکتے چیزوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اگر صرف ایک آنکھ کی ہم دیکھ لیں کہ ہم جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک نابینا شخص دیکھو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی، تو ہم اس کی برابری نہیں کر پا رہے، اس کی جو دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنکھوں کی، ہم ان کا شکر نہیں ادا کر پا رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اپنے اعمالوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے انتہا ہے۔ صرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دنیا میں موجود لوگوں میں سے کتنے بلین لوگ موجود ہیں، ان میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا ہے تو یہ بھی میرے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے تک کے لوگوں کو جو مسلمان بنایا، ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں سے بنایا۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے، دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی ہے، سننے والے کان عطا فرمائے ہیں، اور دماغ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے؟ میرے رب کی نعمتیں اور میرا رب دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو کوئی حد، کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو شکر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی آیت کی طرف آتے ہیں واپس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک یہ بہت بڑی بات ہے۔ کون سی بات بڑی ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنا، صبر کرنا، یا نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی کرتے ہیں۔ یہ تینوں کام مشکل ہیں، یہ تینوں کام بہت مشکل ہیں۔ کون سا؟ مدد طلب کرنا، صرف اللہ سے مدد طلب کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ انسان تھوڑی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے، ادھر اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ جب اس کی طرف سے سارے اسباب دنیا کے ختم ہو جاتے ہیں، جب کہیں سے مدد نہیں آتی، تو پھر اللہ کے پاس آتا ہے۔ یہ میں خود بھی ایسی، ہم سب ایسے ہیں، تو ہم ایسے ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ڈھونڈے کون ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ کوئی مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلے ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کون حل کرے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ حل کرنے والی ذات تو میرا رب ہے، دل کو پھیرنے والا تو میرا رب ہے۔ ہم اسی کے پاس چلے جائیں، سیدھا مصلی پر آ جائیں، ہم اسی سے مانگ لیں۔ تو ہم تب اس سے مانگتے ہیں جب ہمارے دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب ہماری کوئی مدد، کسی طرح کی مدد کوئی نہیں کر رہا، پھر ہم مصلی بچھاتے ہیں، پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ چیز صرف اللہ سے مدد مانگنا، ایک دم سے اللہ سے ہی مدد مانگنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ دوسری، صبر کرنا مشکل ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو، صبر کرنا واقعی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور تیسری بات، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز ایک دو دن ہوتی، بھائی ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں، یا جیسے رمضان پورے سال میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز دن میں 5 وقت اور ساری زندگی پڑھنی ہے، کسی صورت نماز معاف نہیں، نہ بیماری میں معاف ہو رہی ہے، نہ سفر میں معاف ہو رہی ہے، نہ تکلیف میں معاف ہو رہی ہے، کسی صورت بھی نماز معاف نہیں ہو رہی۔ بھائی اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے پڑھو، یعنی نماز پانی نہ ہونے کی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔
پھر اگر آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں تو آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، یعنی اس صورت میں بھی ہماری نماز معاف نہیں ہو رہی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، طبیعت خراب ہے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ پھر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ اتنی ہمت نہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، تو پھر آپ کو لیٹ کر نماز پڑھنی، یعنی کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہو رہی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ صحت میں، نہ بیماری میں، نہ مرض میں، نہ تنگی میں، نہ خوشحالی میں، نہ دن میں، نہ رات میں، کسی بھی صورت میں نماز آپ سے ساقط نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر 5 وقت نماز ساری زندگی ادا کرنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ انہا کبیرۃ، بے شک یہ بہت مشکل ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو رب سے مانگتے ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تینوں کام آسان ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے آسان نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے، یا اللہ تو ہمیں ان کاموں میں آسانی عطا فرما، یا اللہ تو مدد مانگ۔ جب ہم مانگنا شروع کریں گے تو ہمارے لیے کیا صبر بھی آسان ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے نماز بھی آسان ہو جائے گی۔ اصل چیز ہے اللہ سے مانگنا، تو اللہ سے مدد مانگنا کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئی بھی تکلیف پر صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔